ایران صرف ایک ملک نہیں، ایک عقیدہ ہے، ایک تہذیب ہے، ایک ایسی روحانی طاقت ہے جو حملوں کا جواب ہتھیار سے نہیں، عقیدت، قربانی اور غیرت سے دیتی ہے۔ یہ قوم ان پاکیزہ ہستیوں کی پیروی کرتی ہے جنہوں نے کربلا میں سر کٹوا دیے لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور آج بھی اگر کوئی نوتم، تل ابیب یا حیفا سے ان پر حملہ کرتا ہے تو جواب سجیل، شہاب یا خیبر شکن میزائلوں سے بھی اور عاشورہ کی روح سے آتا ہے۔ یہ صرف دفاع نہیں، انتقام کی روحانیت ہے۔ یہ میزائل نہیں بلکہ کربلا کی صدا کا تسلسل ہے جو صہیونی دیواروں کو لرزا رہا ہے، کیونکہ ایرانی تہذیب میں حملہ سینا، بزدلی اور بدلہ لینا صرف شجاعت نہیں بلکہ فرض ہے۔ یہ جنگ زمین پر نہیں بلکہ حق و باطل کے درمیان ایک نئے مرحلے کی علامت ہے، جہاں ہر میزائل کے پیچھے ایک نعرہ ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو مظلوم رہ سکتی ہیں مگر مغلوب نہیں۔ ناظرین گرامی، آج ایران نے دن دہاڑے ایک زوردار کارروائی کرتے ہوئے تل ابیب پر براہ راست میزائل حملہ کیا۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب شہر معمول کی سرگرمیوں میں مصروف عمل تھا، اسی لیے اس کا اثر نہایت ہولناک اور علامتی دونوں لحاظ سے محسوس کیا گیا۔ ایک میزائل نے 8 منزلہ عمارت کو مکمل طور پر ملبے کا ڈھیر بنا دیا، درجنوں افراد کے زخمی اور ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ایک اور میزائل ایک مصروف بس ڈپو پر گرا جہاں 10 سے 12 بسیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ دھماکے کی شدت اتنی تھی کہ قریبی عمارتوں کی کھڑکیاں چکنا چور ہو گئیں۔ یہ حملہ نہ صرف اسرائیل کے لیے فوجی جھٹکا تھا بلکہ نفسیاتی اور علامتی سطح پر ایک گہرا پیغام بھی تھا۔ ایران اب محض دفاعی رد عمل تک محدود نہیں بلکہ اسرائیل کے دل میں گھس کر کارروائی کرنے لگا ہے۔ تل ابیب پر دن کی روشنی میں میزائل داغنا دراصل ایران کا یہ اعلان ہے کہ اگر اسرائیلی حملے نہ رکے تو ایرانی جوابی کارروائیاں مزید شدت اور گہرائی اختیار کریں گی۔ صورتحال اس قدر سنگین ہو چکی ہے کہ جنگ اب صرف سرحدوں تک محدود نہیں بلکہ دونوں ممالک کے لیے ان کے دارالحکومت میدان جنگ بن چکے ہیں۔ یہ حملہ جنگ کے ایک نئے اور خطرناک مرحلے کا آغاز ہے۔ ایرانی سفیر نے اپنے بیان میں نہ صرف جذباتی رد عمل ظاہر کیا بلکہ ایران کی طویل مزاحمتی تاریخ، تنہائی میں جینے کی صلاحیت اور اصولی موقف پر ڈٹے رہنے کا بھی بھرپور اظہار کیا۔ جب صحافی نے ان سے پوچھا کہ ایران کے پاس چین یا روس جیسے اتحادی کیوں نہیں، جیسے پاکستان کے ساتھ چین کھڑا نظر آیا، تو ایرانی سفیر نے کہا، حق ہمیشہ تنہا ہوتا ہے، ہم نہ شرقی ہیں نہ غربی، ہم مستقل ہیں۔ اس جملے نے ایران کی خارجہ پالیسی کا بنیادی نقطہ واضح کر دیا کہ ایران کسی طاقت کے جھکاؤ یا دباؤ میں آ کر فیصلے نہیں کرتا۔ صہیونی ریاست پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا، صہیونی ہر کسی کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں، یعنی اسرائیل کی جارحیت صرف ایک ملک تک محدود نہیں بلکہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لینا چاہتی ہے۔ سفیر نے تاریخی تناظر میں صدام حسین کے خلاف جنگ کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ایران کے پاس کلاشنکوف کی ایک گولی بھی نہ تھی، لیکن آج وہ اپنے میزائلوں سے اسرائیل کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ یہ ایران کی عسکری ترقی اور مزاحمتی قوت کی طرف واضح اشارہ ہے۔ اور سب سے اہم جملہ جو سفیر نے اسرائیلی وزیر اعظم پر طنز کرتے ہوئے کہا، آغاز نیتن یاہو کے ہاتھ تھا، اختتام۔ یہ جملہ ایک معنی خیز پیغام ہے کہ ایران اس جنگ کو صرف روکنے نہیں بلکہ انجام تک پہنچانے کے لیے بھی تیار ہے، اور شاید اسرائیل کو اس جنگ کی وسعت کا ادراک ہی نہیں۔ یہ بیان عالمی طاقتوں کے لیے بھی ایک سخت پیغام تھا کہ ایران نہ صرف تنہا کھڑا ہے بلکہ اپنی راہ پر ثابت قدم بھی ہے۔ اسی دوران تہران میں دن کے وقت بڑے پیمانے پر اسرائیلی فضائی حملے ہوئے جو شہر کے مختلف علاقوں میں ہوئے۔ ان حملوں کی شدت اتنی تھی کہ شہر بھر میں دھماکوں کی آوازیں گونجنے لگیں، آسمانوں پر دھوئیں کے بادل چھا گئے، فضا میں اسرائیلی طیاروں کی مسلسل پروازیں تھیں، جبکہ ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم نے اب تک ان کے 4 F-35 طیارے مار گرائے ہیں، اور اب بھی ایرانی دفاعی نظام متحرک ہے۔ ان حملوں کا ہدف ایران کی مبینہ میزائل لانچنگ مرکز، عسکری تنصیبات اور کچھ حساس سرکاری دفاتر تھے۔ اگر یہ حملے تصدیق شدہ نکلتے ہیں تو جنگ کے ایسے مرحلے کا آغاز ہوگا جس میں دونوں ممالک کے دارالحکومت براہ راست میدان جنگ بن جائیں گے۔ دن کی روشنی میں یہ جنگ شدت اختیار کر چکی ہے۔ ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ تل ابیب میں موساد کے مرکزی ہیڈ کوارٹر میں آگ لگنے کی رپورٹس ہیں۔ سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی ویڈیوز اور مقامی رپورٹس کے مطابق یہ حملہ ایرانی بیلسٹک میزائل سے کیا گیا، نہ کہ کسی ڈرون حملے سے جس نے عمارت کے اندرونی حصے کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ اسرائیلی حکومت یا موساد کی طرف سے تاحال کوئی وضاحت نہیں آئی اور علاقے کو فوری طور پر سیل کر دیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق عمارت میں موجود حساس معلومات سرورز اور مواصلاتی نظام کو بھی شدید ترین نقصان پہنچا ہے، جس کے اثرات
اثرات اسرائیلی انٹیلیجنس آپریشنز پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ اگر یہ رپورٹ درست نکلی تو یہ ایران کی سب سے بڑی کارروائی ہوگی، کیونکہ موساد نہ صرف اسرائیل بلکہ دنیا کی طاقتور ترین خفیہ ایجنسیوں میں شمار کی جاتی ہے، اور اس کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ اسرائیلی سیکیورٹی کے لیے اس سے بڑا دھچکا ان کا دفاعی نظام ہے جو اس حملے کو شناخت نہ کر سکا۔ کل رات اسرائیلی ڈیفنس سسٹم ہیک ہوتا دکھائی دیا، جس کے باعث میزائل بے رکاوٹ فضا میں اڑتے رہے۔ انہیں نہ پہچانا جا سکا کہ کون سا ایرانی میزائل ہے اور کون سا اپنے ہی انٹرسیپٹر۔ یہ ایک خطرناک کمزوری کا اظہار ہے۔ دوسری طرف چین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتے تنازع کو ہوا دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ٹرمپ کا تہران کے شہریوں کو فوری انخلاء کی وارننگ دینا دراصل آگ پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے، اور ایسے بیانات خطے کی پہلے سے سلگتی فضا کو مزید بھڑکا سکتے ہیں۔ چین نے کہا کہ عالمی قوتوں کو اشتعال انگیز سے گریز اور استحکام کو ترجیح دینی چاہیے۔ چین اور روس نے ایک بار پھر فریقین کو تحمل اور جنگ بندی کی طرف آنے کی پرزور اپیل کی ہے، جبکہ امریکہ کی جانب سے ایران پر سخت دھمکیاں اور اسرائیل کی کھلی حمایت خطے میں بڑے تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتی ہیں۔ چین کا رد عمل اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کی طاقتیں اس جنگ کے دائرہ کار کے وسیع ہونے سے سخت پریشان ہیں۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ اب کیا کرتا ہے؟ کیا وہ اپنی پالیسی صرف اسرائیلی خواہش پر قربان کر دے گا یا اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے کوئی الگ راستہ اپنائے گا؟ اسرائیل امریکی شہریوں کو جانے کی اجازت نہیں دے رہا، انہیں اسرائیل میں روک رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں براہ راست اترے، کیونکہ اس کے شہری وہاں محصور ہیں۔ اس طرح اسرائیل امریکہ کو ایک فریق بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر امریکہ اپنے شہریوں کو خطرے میں پاتا ہے تو وہ صرف بیانات پر اکتفا نہیں کرے گا بلکہ فوری طور پر اسرائیل کے دفاع میں کود پڑے گا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک کھیل ہے، خاص طور پر اس وقت جب ایران یک طرفہ حملے کر رہا ہے اور اسرائیلی دفاعی نظام بے بس دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن اصل سوال یہی ہے کہ کیا امریکہ اپنی پالیسی صرف اسرائیلی خواہش پر قربان کرے گا یا دانش مندی کا مظاہرہ کرے گا؟ اسرائیل دنیا کی بڑی طاقتوں کو اپنے دفاع میں کھینچ لانا چاہتا ہے۔ ایران نے آج دن دہاڑے جو حملہ کیا وہ صرف ایک عسکری کارروائی نہیں بلکہ ایک زوردار پیغام تھا، ایک اعلان تھا کہ وہ اب دفاع سے آگے بڑھ چکا ہے۔ آج جو منظر دنیا نے دیکھا وہ حیرت انگیز بھی تھا اور ہولناک بھی۔ عین دن کے وقت جب شہر کی گلیاں مصروف تھیں، دفاتر کھلے تھے، معمولات زندگی جاری تھا، تب ایران نے اپنا جدید ترین میزائل حملہ انجام دیا۔ نشانہ بنایا گیا ایک حساس اور خفیہ دفتر کو جو موساد کے نام سے معروف اسرائیلی ایجنسی کا ایک بڑا آپریشنل مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہ عمارت معمولی نہیں تھی، 8 منزلہ عمارت تھی جس میں مہنگے ساز و سامان، حساس سرورز، خفیہ نیٹ ورکنگ سسٹمز اور اہم انٹیلیجنس افسران بھی موجود تھے۔ مگر میزائل نے آ کر لمحوں میں اسے ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ دھماکے کی گونج اتنی شدید تھی کہ قریبی عمارتوں کی کھڑکیاں اور دروازے لرزنے لگے، سائرن بج اٹھے اور پورا علاقہ دھوئیں، گرد و غبار اور چیخ و پکار سے بھر گیا۔ چند لمحوں تک کسی کو سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا ہوا، اور پھر ایک دم چیخیں بلند ہوئیں، لوگ مدد کے لیے دوڑے۔ مگر سامنے جو منظر تھا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ زخمیوں کو نکالا جا رہا تھا، لاشیں دب گئی تھیں اور ایک فوجی مرکز مٹی میں دفن ہو چکا تھا۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن واقعہ یہ پیش آیا کہ اسرائیل کا جدید ایرن ڈوم دفاعی سسٹم بظاہر کنفیوز ہو گیا ہے۔ اس نے ایران کے میزائلوں کو نشاندہی کرنے کی بجائے اپنے ہی میزائلوں کو نشانہ بنا دیا، یعنی اپنا دفاعی نظام اپنے اوپر حملہ آور ہو گیا۔ یہ واقعہ ایک تکنیکی خرابی سے بڑھ کر ایک نفسیاتی صدمہ تھا یا ایران کی جانب سے ہیکنگ حملہ۔ اسرائیل جیسے ٹیکنالوجی کے ماہر ملک کے لیے یہ لمحہ دردناک اور خوفناک تھا کہ ان کا سب سے بھروسہ مند دفاعی نظام ایران کے میزائلوں کے سامنے ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ آج کا حملہ جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے صرف ایک مقام کو نشانہ بنانے کا واقعہ نہیں بلکہ علامتی سطح پر ایک بڑی پیش رفت ہے۔ ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ صرف سرحد پر نہیں بلکہ اسرائیل کے دل، اس کے سب سے محفوظ سمجھے جانے والے مراکز یعنی موساد تک پہنچ سکتا ہے۔ دنیا کے لیے یہ لمحہ حیرانی ہے کہ ایران جو پابندیوں میں گھرا ملک سمجھا جاتا تھا، آج اس کے پاس نہ صرف درست نشانہ لگانے والے میزائل ہیں بلکہ ان میزائلوں کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ اگر ایران چاہے تو مہینوں تک روزانہ اسی شدت سے حملے کر سکتا ہے۔ یہ کوئی اندازہ نہیں، یہ باقاعدہ مصدقہ رپورٹوں سے ثابت ہو چکا ہے۔ وہ ادارے جن کے تجزیے دنیا بھر میں مستند مانے جاتے ہیں، ان کے مطابق ایران کے پاس میزائلوں کا ایک ایسا ذخیرہ ہے جسے جھٹلانا ممکن نہیں۔
ان میزائلوں کی مختلف اقسام، دور مار صلاحیت اور رفتار سب کچھ عالمی سطح کے معیارات پر پورا اترتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسرائیل، امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے چہرے پر گھبراہٹ اور بے یقینی صاف دکھائی دیتی ہے۔ دنیا اب صرف تماشا دیکھ رہی ہے، ایک ایسی حقیقت کا جو شاید برسوں سے سامنے آ رہی تھی مگر اسے نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ ایران نے آج یہ دکھا دیا ہے کہ وہ صرف زبانی دعووں میں نہیں بلکہ میدان عمل میں بھی طاقتور ہے، اور اگر اس کی یہ یلغار روزانہ جاری رہی تو اسرائیل ملبے کا ڈھیر بن جائے گا۔